الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واکمل لنا دیننا واتم علینا نعمتہ ورضی لنا الاسلام دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ رواہ النسائی وابن ماجہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام و خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس امین العلوم شاہآباد کا یہ سالانہ انعامی جلسہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا آغاز وہ شوال المکرم سے ہوتا ہے اور شعبان المعظم اس کے اختتام کا سال ہوتا ہے، اور رمضان المبارک جب آتا ہے تو مدارس کی تعطیلات ہوتی ہیں، تو آخر سال میں آپ حضرات کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں علماء اکرام کے ذریعے سے رکھی جاتی ہیں۔ معزز سامعین اعظام، آپ حضرات کے سامنے میں طویل گفتگو کے بجائے مختصر گفتگو پر اکتفا کروں گا، اس لیے کہ اصل خطاب تو حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کھڑا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں تو پھر حضرت کے بیان سے آپ حضرات مستفید ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب عطا فرمائی، جن کو اللہ نے مستقل کتاب عطا فرمائی، مستقل شریعت عطا فرمائی، ان کو رسول کہتے۔ 100 سے زائد کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری کتابوں کو میں اور آپ نہیں جانتے۔ اگر مکتب کے راستے سے گزرے ہوں گے، کچھ گھر میں دینی مزاج اور ماحول رہا ہوگا، تو ان 4 کتابوں کو جانتے ہیں جو بہت مشہور و معروف ہیں، کہ زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور قرآن کریم
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو میں نے 3 کتابوں کے سلسلے میں فرمایا عطا کی گئی، اور قرآن مجید کے سلسلے میں کہا کہ نازل کی گئی۔ تورات کتابی شکل میں دی گئی، زبور کتابی شکل میں دی گئی، انجیل کتابی شکل میں دی گئی۔ قرآن کریم اللہ نے کتابی شکل میں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جبرائیل امین کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں نازل کیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں۔ سب کے علم میں ہے نا یہ بات کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، جن میں 2 طرح تقسیم ہوتی ہیں کہ ایک مکی اور دوسری مدنی۔ مکی صورتوں کی تعداد 28، مدنی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ ان 114 صورتوں کے اندر یہ 2 تقسیمیں مکی اور مدنی ہیں۔ ہم لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا آخری صحیفہ ہدایت ہے، یہ آخری کلام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب انقلاب ہے جس نے عرب کے ان بدوؤں کو جو جہالت کے عمیق غاروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے کر اس اوج ثریا پر پہنچایا جہاں تک میں اور آپ پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس قوم کے اندر جہالت کا دورہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ہدایت قرآن کے ذریعے سے عطا کیا کہ پھر وہ قوم ساری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ اس قوم کا ایک ایک فرد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نمونہ بن گیا۔ ان میں کا تاجر نمونہ بن گیا، ان میں کا ملازم نمونہ بن گیا، ان میں کا کاشتکار نمونہ بن گیا، ان میں کا امیر نمونہ بن گیا، ان میں کا غریب نمونہ بن گیا، ان میں کا مرد نمونہ بن گیا، ان میں کی عورت نمونہ بن گئی، ان میں کا جوان نمونہ بن گیا، ان کا شہر نمونہ بن گیا، ان کی تجارت نمونہ بن گئی، ان کا بازار نمونہ بن گیا۔ یہ کس لیے کہ وہ کتاب انقلاب جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تھا، وہ کتاب ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ آج وہ کتاب میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہے، میرے اور آپ کی مسجد کے اندر ہے، میرے اور آپ کے بیڈ روم کے اندر ہے، لیکن وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو ہماری زندگیاں قوموں کے لیے نمونہ نہیں بن گئی۔ یہ کتاب صحابہ کی زندگیوں میں تھی۔ 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا، 114 صورتیں، 28 صورتیں اور 86 صورتیں، یہ دونوں تقسیم مدنی اور مکی کی۔ آج 60 سال کے مسلمان کو، 50 سال کے مسلمان کو، ان ایجوکیٹڈ کو نہیں، تعلیم یافتہ ہائر ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے کسی بھی شخص کو آپ پوچھ لیجئے کہ قرآن کریم کو جو تم اللہ کا آخری صحیفہ ہدایت کہتے ہو، اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ تو اچھے اچھے تعلیم یافتہ، جن کے ماں باپ مسلمان، جن کے دادا پردادا مسلمان، وہ نسل مسلمان ہیں، لیکن قرآن کے سلسلے میں اگر پوچھا جائے کہ ذرا بتاؤ وہ قرآن جس پر تمہارا ایمان ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے جو قرآن کریم کا خلاصہ برادران وطن کو بتائیں یا اپنے سوسائٹی میں بتائیں؟ نہیں بتا سکتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے میرا، میں پوری قرآن کریم کا آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ اگر آپ نے بغور سنا تو پھر انشاءاللہ آپ کو موت تک یاد رہے۔
قرآن کریم کی 114 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بولیے، آپ بولیں گے تو یاد رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان کی۔ 114 صورتوں میں 28 صورتیں وہ کون سی ہیں؟ مدنی، اور 86 صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں۔ 6 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، کیا بیان کیا؟ عقیدہ توحید۔ دوسرا عقیدہ رسالت، تیسرا عقیدہ آخرت۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ چوتھی چیز احکامات، پانچویں چیز ماننے والوں کے واقعات، چھٹی چیز نہ ماننے والوں کے واقعات۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ 7ویں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی جو اس سے ہٹ کر ہو۔ یا تو عقیدہ توحید کو بیان کر رہا ہوگا، یا عقیدہ رسالت کو بیان کر رہا ہوگا، یا عقیدہ آخرت کو بیان کر رہا ہوگا، یا احکامات کو بیان کر رہا ہوگا، یا ماننے والوں کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہوگا، یا نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان 6 چیزوں کو سمیٹ کر اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اس کا سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے۔ پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہانے بہت ہوتے ہیں لیکن عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آدمی جس عمر میں چاہے قرآن کریم کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کا یہ وہ معجزہ ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ایسا ہے جس کو آپ بات کریں تو وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جب قرآن کی کوئی آیت اس سے پوچھے تو وہ فٹافٹ پڑھنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہم لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب زبان نہیں پلٹتی، اب یاد نہیں ہوتا، اب حافظے نے جواب دے دیا۔ میں ایک واقعہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ امام اہل سنت حضرت عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ ہمارے اس ملک کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم، علم کے پہاڑ۔ وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے، حفظ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن دل میں تمنا تھی موت سے پہلے پہلے حافظ بن جاؤں۔ جب میری موت آ جائے تو اللہ کا یہ کلام پورا کا پورا میرے سینے میں محفوظ ہو۔ وہ یہ دعا کرتے تھے، اور جب موقع ملتا تھا کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن اسفار، لوگوں کی ملاقاتیں، درس تفسیر، درس حدیث، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وقت کے اندر موقع نہیں ملتا تھا کہ قرآن کریم کو وہ یاد کریں، لیکن دعا میں لگے تھے۔ جب موقع ملتا تھا کوشش کرتے تھے۔ انگریز کا زمانہ تھا، انگریز نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے عدالت میں ان کی پیشی ہوئی تو انگریز جج نے ان کو 6 مہینے کی سزا سنائی۔ کتنے مہینے کی؟ 6 مہینے کی۔ 70 سال کی عمر تھی۔ 70 سال کی عمر میں انگریز جج نے سزا سنائی اور 6 مہینے جیل میں رکھنے کا حکم دیا۔ جب یہ جیل میں گئے، جیل سے جب باہر آئے ہیں تو شعبان کا مہینہ تھا۔ انہوں نے اپنے پوتے سے کہا، بیٹا اس سال تراویح میں سناؤں گا۔ پوتے نے کہا کہ دادا جان آپ تو حافظ نہیں ہیں، کیسے آپ تراویح سنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اللہ سے بہت دعا کرتا تھا کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے حافظ بنا۔ جب باہر تھا موقع ہی نہیں ملتا تھا، اللہ نے اسباب بنائے، دعا قبول کی، جیل بھیج دیا، وہاں کچھ کام ہی نہیں تھا۔ وہاں میرا کام صبح شام صرف قرآن کو یاد کرنا تھا۔ 6 مہینے میں میں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور الحمدللہ میں اس سال تراویح سناؤں گا۔ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ مدارس کے اجلاس جو ہو رہے ہیں، ان میں طلبہ کے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ معصوم بچے،
یہ چھوٹے چھوٹے بچے، دنیا میں کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جیسا مدارس کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ یہاں بچے جو آتے ہیں نا، وہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے، ماں باپ پڑھانا نہیں چاہتے، ان کو ہم پڑھاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ملے گا۔ انگریزی اسکولوں کے اندر ماں باپ کو بھی فکر، پورے خاندان کو فکر، ماں کو صبح تیار کر کے بھیجنے میں کتنا جلدی وہ اٹھتی ہیں، باپ کتنا فکر مند ہوتا ہے، کسی سبجیکٹ میں ویک ہو جائے تو اس کے ٹیوشن کا فکر ہوتا ہے، وہاں اتنی فکر ہوتی ہے۔ یہاں ماں باپ بعض لا کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان معصوم بچوں کو ایک سال میں ایسا تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر آپ کے سامنے قرآن کے موضوع پر، حدیث کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر وہ ایسے تقریر کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بھی حیران رہتے ہیں اور لوگ بھی حیران رہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ مدارس اسلامیہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جنہوں نے اس بر صغیر کے اندر مدارس اسلامیہ کا جال پھیلایا، ورنہ یہ ملک اندلس بننے میں، اسپین بننے میں دیر نہ لگتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی امداد کے ذریعے سے، غیبی تعاون کے ذریعے سے پھیلنے پھولنے کا ذریعہ بنائے اور ان میں لگے ہوئے لوگوں کے ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ تمام مدارس اسلامیہ جو خدمات انجام دے رہی ہیں، یہ معمولی خدمات نہیں ہیں۔ ان کی خدمات کو ہم اگر فراموش کریں گے تو میرے دوستو بزرگوں، اس سے زیادہ کوئی احسان فراموشی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ اجلاس ہوتے ہیں، کارگزاری آپ کے سامنے آتی ہے۔ رمضان المبارک کے موقع سے لوگ اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات مدارس اسلامیہ کو دیتے ہیں اور پورے ملک سے گلبرگہ شہر میں سفیر آتے ہیں مدارس کے، اور یہاں سے بہت لوگ تعاون کرتے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور ذخیرِ آخرت فرمائے۔ اسی طرح یہ مدرسہ نوخیز جس کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے، اور یہ مدرسہ ایک کرائے کے مکان میں چل رہا ہے۔ مہمان رسول کرائے کے مکان میں رہیں اور ہم ذاتی مکانوں پر مکان بنائیں، یہ تو میرے دوستو بزرگوں مناسب نہیں ہے۔ یہ طے کر لو اہل شعبات، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بڑا زرخیز بنایا ہے، بڑے یہاں کے ذہین لوگ ہیں۔ یہ ادارہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مہمان رسول کا چھت پڑ جائے، وہاں مہمان رسول اپنی ذاتی بلڈنگ کے اندر منتقل ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس درخواست کو قبول کریں گے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔